بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج تذکرہ کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ تصور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ امت کے جو اعمال ہیں وہ صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمائے جاتے ہیں، ان کو پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اس روایت میں بھی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے امتیوں کو ان کے ناموں سے اور ان کے اعمال سے واقف ہیں تاکہ پھر وہ ان پر گواہی دے سکیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ روایت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اپنی نسبت ہی میں مشکوک ہے۔ اس میں دو ہیں بنیادی خامیاں جو پائی جاتی ہیں۔ یہ روایت سعید ابن مسیب سے ہے، جو کہ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ ایک مرسل روایت ہے۔ ایک تابعی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر سکم یہ ہے، دوسرا اس کے اندر فلا یہ ہے کہ اس میں اس کی جو چین آف نریشن ہے، اس کی جو اسناد میں الفاظ آتے ہیں رجل من الانصار، ان کا مطلب یہ ہے کہ انصاریوں میں سے ایک شخص نے بیان کیا، ظاہر ہے اس کا نام نہیں لیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ جو حصہ ہے وہ مجہول ٹھہرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس روایت کی ہم اس سے پہلے کہ اس پر کچھ کلام کریں، یہ روایت ہی کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکوک ٹھہرتی ہے، اور جو روایت کسی بھی معیار کے حوالے سے، وہ معیار جو محدثین نے بنایا اس کے حوالے سے اگر درست نہیں ٹھہرتی تو پھر ظاہر اس کی شرح یا اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے وہ زیر بحث ہی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی نسبت ہی مخدوش ہے، ایک چیز اپنی نسبت ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درست طور پہ ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم کسی طور سے اس کے کنٹینٹ پر کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ اگر اس روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ امتیوں کے اعمال جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کے ناموں سے اور ان کے اعمال سے ان سے واقف ہیں تاکہ ان پر گواہی دیں، تو یہ ایک ایسا اجنبی کانسیپٹ ہے جو اس روایت ہی کے ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ یہ روایت ہی یہ بات بیان کرتی ہے، اور چونکہ یہ روایت جو ہے اپنی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو نسبت ہے وہ مشکوک ہے، وہ مخدوش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ یہ سعید بن مسیب جو ہیں، جو کہ تابعی ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور دوسری اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو چین آف نریشن ہے، اس کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ کون ہے۔ ان دونوں خرابیوں کے نتیجے میں اس کو کسی طور سے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت قرار نہیں دے سکتے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کی بنیاد پہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ امتیوں کے اعمال صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کو ان کے اعمال سے اور ان کے ناموں سے جانتے ہیں تاکہ وہ ان پہ گواہی دیں۔ یہ بات پوری کی پوری بالکل غلط ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔